اللهم ثبت عند الموت لا إله إلا الله. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف آیت نمبر 11 to 13 ڈسکس کریں گے آج. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فضربنا تو ڈال دیا ہم نے تو ڈال دیا ہم نے پردہ علی آذانہم ان کے کانوں پر فی الکہف غار میں سنینا کئی سال عددن گنتی کے ثم پھر بعثناہم اٹھایا ہم نے انہیں لنعلم تاکہ ہم جان لیں ایو کون سا الحزبین دو گروہوں میں سے احصا خوب گننے والا ہے لما اس کو جو لبثو وہ ٹھہرے رہے امدا مدت نحنو ہم نقصو ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ پر نبأہم خبر ان کی بالحقی ساتھ حق کے انہم بے شک وہ فتیتن چند نوجوان تھے آمنو جو ایمان لائے بربہم اپنے رب پر وزدناہم اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدا ہدایت میں. تو ڈال دیا ہم نے پردہ ان کے کانوں پر غار میں کئی سال گنتی کے. تو آیت نمبر 11 ہم کو کیا بتا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پردہ ڈال دیا ہے ان کے کانوں پر غار میں کئی سال گنتی کے. تو ہم نے اس آیت کا شان نزول جو ہے سمجھ لیا تھا. آیت نمبر 9 سے ہی اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوا تھا. آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے پری ٹیکسٹ دے دیا تھا، ایک سمری کائنڈ آف دے دیا تھا کیا ہے یہ ایکچولی جو ہے اصحاب کہف کا قصہ بتا دیا تھا. اور آیت نمبر 10 میں وہ نوجوان غار میں جو پناہ لیے انہوں نے کیا دعا کی تھی وہ بتا دیا. اور آیت نمبر 11 سے جو ہے وجہ بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس غار میں رہنے کی وجہ بتایا ہے. تو کیا وجہ تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک اسپرچول کائنڈ آف پروٹیکشن دے رہے تھے یا پھر فزیکل پروٹیکشن دے رہے تھے اس غار میں ان نوجوان کو. اس کے علاوہ کیا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. فَضَرَبْنَا تو ڈال دیا ہم نے پردہ. ضربہ کا میننگ ہم کو سمجھنا چاہیے. یہ ایک بہت ڈیوائن ورڈ ہے جو کہیں بھی یوز نہیں ہوا، مگر کلاسیکل عربک جو ہوا کرتی تھی، کلاسیکل عربک میں ضربہ کا جو ہے وہ لوگ ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ وہ لوگ جب کسی کو کان پہ تھپک تھپک کر مار کر سلایا کرتے تھے، جس طرح اسمال بیبیز کو، وہ اس ایکٹ کو، یہ جو کمپلیٹ ایکٹ ہے اس ایکٹ کو ایک محاورے کے طور پر کہتے تھے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. یہ کلاسیکل عربک کا فریز ہے. یہ جس طرح ہمارے پاس محاورے ہوتے ہیں اس طرح کلاسیکل عربک کا فریز ہے یہ. تو اسی فریز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان عربس کو جو ہے یہ بتا دیا. تو ایکچوئل ضربہ کا میننگ ہے ہم نے مارا یا ہم نے ڈالا. تو یہاں پر دونوں میں سے ہم نے ڈالا کا زیادہ فٹ ہوتا ہے. یہاں اس کا استعمال مجازی طور پر یعنی میٹافوریکلی یوز کیا گیا ہے. میٹافوریکلی مینس ایک محاورے کے طور پر یوز کیا ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے انہیں گہری نیند میں ڈال دیا. تو پردہ ڈالنے کا مطلب ہے یہاں پر گہری نیند میں ڈالنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو ہے ایک میراکیولس سلیپ میں ڈال دیا.
ऐसी स्लीप मिराक्यूलस ही हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्लीप हम तो नहीं सो सकते 100 साल, 200 साल, 200 साल। ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला का ही जो है मिराकल हो सकता है। अरबी में कानों पर मारने का मतलब होता है किसी को गहरी नींद में डाल देना जहां कोई आवाज या असर ना करे। ये एक फिगरेटिव स्पीच है या मुहावरा, जो एक लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, मगर बता रहा है कि उन लोग के कान कवर किस तरह हुए थे, और उनको बाहर का कुछ जो है आइडिया नहीं था, कुछ बाहर के जो है उन्हें इंडिकेशंस या आवाजें कुछ भी नहीं आ रही थी। तो किसी को गहरी नींद में सुला दिया गया है, कहने का मतलब है फज़रबना अला आज़ानिहिम, आज़ानिहिम। तो आजान का मतलब हमको मालूम है, कानों में आजान जो होती है उसका अरबिक में ये मीनिंग है। तो उजुन, अरबिक में उजुन की जमा अजान है, जिसका मतलब है कानों। ये फ्रेज में बयान करता है कि इनके सुनने की सलाहियत बिल्कुल बंद कर दी गई, ताकि कोई बाहर की आवाज उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो पर्दे का वही काम है ना, कान पे पर्दे का मतलब बाहर की कोई आवाज उन्हें ना पड़े, ताकि उनके पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या मूवमेंट है बाहर, मिलिट्री दकियानुस की आई या नहीं आई, उनको अगर वो लोग शायद डर के मारे उनके फुटस्टेप्स की आवाज से भी जो है थोड़ा उन लोग भी मूवमेंट करने लगते हैं, राइट। तो ऐसा सिचुएशन था ना, वो लोग छुप रहे थे गार में, तो बाहर का मूवमेंट ताकि उनको पता ना चले और वो खामोश सो जाएं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें फज़रबना अला आज़ानिहिम में डाल दिया। तो आज के दौर में जब जब कोई हमको ना, हर कुरान में जो कुछ ऐसी गैब की चीजें आती है, कुछ साइंस एंड मिरेकल्स जो हमारी गुमान से बहुत दूर है, उसको एक्सेप्ट करने देर नहीं होनी चाहिए हमको, क्योंकि कुरान बता रहा है ये। तो आज के दौर में अगर कोई हेडफोन्स या एयरपॉड्स लगा लिए, तो दूसरा क्या शख्स क्या बात कर रहा है, कौन कोई सुन सकता है क्या? जब टेक्नोलॉजी ये काम कर सकती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों नहीं कर सकते? तो ये रीजनिंग हमको लगानी चाहिए। फिल कहफी सिनीन आददा, गार में कई साल गिनती के। गार एक जो है जिस्मानी पनाह थी, उनके एक फिजिकल प्रोटेक्शन मिली उनको गार में। उसके अलावा हम समझ सकते हैं, हम बिलीवर्स समझ सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी थी। क्यों स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन थी? क्या कोई बता सकता है क्यों थी ये स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की निशानी? तो वजह ये थी कि आयत नंबर 10 में उन्होंने दुआ की थी। जो दुआ की थी उन्होंने, रुश्द की दुआ की थी। रब्बना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, रब्बना रुश्द की जो दुआ थी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना कुर्रता अयुन, सॉरी, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। तो उस दुआ का रिप्लाई उनको एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में गार में पनाह मिली। सीनतुन, यहाँ पर जो वर्ड है सीनीन आददा, उसका खुलासा है यहाँ पर। सीनतुन जो है सिंगुलर वर्ड है। क्या हमको आयतल कुर्सी में सीनतुम वला नौम जो आता है, वही सेम वर्ड है ये एक्चुअली, जो सिंगुलर है। तो सिनीन क्या है? मैनी ईयर्स। सीनतुन जो है जो है सिंगुलर है, सिनीन जो है मैनी ईयर्स। जो मोर देन 10 के लिए वर्ड आता है वो सिनीन है। तो अरबिक ग्रामर में इसे जमा मुकसर या ब्रोकन प्लूरल बोलते हैं, उसके लिए आता है। और सिनवातुन भी प्लूरल है, जिसको जमा सालिम कहते हैं। मगर जो है डिफरेंस है सिनीन और सिनवातुन में। कुरान में सिनवातुन भी आया है और सिनीन भी आया है, सीनतुन भी आया है, क्योंकि आयतुल कुर्सी तो सूरह बकरा के लास्ट में है, राइट। तो सिनीन जो है मोर देन 10, तो वो लोग मोर देन 10 मीन्स 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, कुछ भी फिगर हो सकता है जो कुरान हमको स्पेसिफाई नहीं करता, क्योंकि हमें हमें अमल पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। तो आददा का मतलब है यहाँ पर चुने हुए या गिने हुए। ये इस बात पर, गिने हुए साल, चुने हुए साल या गिने हुए साल अल्लाह सुब्हानहू तआला मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। ये इस बात पर जोर देता है कि उनकी लंबी नींद एक मुजजा, एक मिराकुलस स्लीप थी, जो एक
ٹھیک عرصے کے لیے الہی ارادے سے ہوئی، اللہ کے ارادے سے ہوئی۔ تو وہ ہے یہاں کا مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گنے چنے سال ان کو جو ہے سلا دیا۔ یہ کمپلیٹ آیت کا مفہوم ہے۔ تو اس آیت سے ہم کیا تدبر کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ آیت اصحاب کہف یعنی غار والے لوگ جو ہے، پیپل آف دا کیف، ان کا ذکر کرتی ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار میں آئے تھے پناہ لینے کے لیے۔ اللہ نے انہیں گہری نیند عطا کر کے ایک لمبی مدت تک حفاظت دی، جو اس کی قدرت اور رحمت کا اظہار ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے یہاں پر ان کریشن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت، کیوں رحمت کیا ہے؟ رشت جو انہوں نے رائٹ فل ہدایت مانگی تھی، وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت۔ ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ یہ جملہ بیان کرتا ہے اللہ نے انہیں کتنی گہری نیند ہوگی وہ جو پردہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈال دیا، کسی کی آواز نہ آئے، متاثر نہ ہو انسان۔ تو یہ بہت میراکولس ہے، یہ اللہ کی جو ہے مداخلت تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں واقعے میں جو شمار تھا، ان کی حفاظت میں، ان کی جو ہے اتنی کمفرٹیبل سلیپ اتنے سال تک جو ان کو ملی، اور گنے ہوئے سال، اتنے سال اگر کوئی انسان سوتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ شاید نیند میں موت بھی آ جائے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سنین عاددہ کا مطلب ہے ایک لمبی اور خاص مدت تک۔ یہ لمبی نیند جو ہے فطری ہے، بلکہ ایک الہی معجزہ ہے، اللہ کا جو میراکل ہے۔ تو اور اللہ، یہ بات کی دلیل ہے کہ اللہ وقت اور فطرت کا مالک ہے۔ اللہ از دا کریٹر آف ٹائم اینڈ ہی کنٹرولز دا ٹائم۔ اور اللہ کی حفاظت، اللہ کی قدرت، اس پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ حفاظت سے ان دشمنوں سے جو ہے ان کو جو ہے فورس کر رہے تھے کہ جو ہے دوسرے گاڈس کو جو ہے رسپیکٹ دکھائیں، پوجا کرے۔ تو ان کو ان سے پروٹیکشن لینے کے لیے یہاں چھپے دشمن آئے تھے، اور دشمن کو بھی پتہ نہیں چلا، وہ غار میں سو گئے۔ تو اور وقت پر ٹائملی ہیلپ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیلپ تو مل جاتی ہے، کسی مدت کے بعد بھی مل سکتی ہے، مگر ٹائملی ہیلپ جو ان کو ملی وہ یہاں پر ایمفسائز کیا گیا ہے۔ انہوں نے یاد پچھلی آیت میں جو ہے فوراً مانگا تھا، فوراً دعا کی تھی، غار میں جسٹ انٹری لی انہوں نے یہ وہ ڈسکس نہیں کیا، اپنا فیئر یا پھر کچھ اور ڈسکس نہیں کیا انہوں نے فرسٹ انٹری میں ہی انہوں نے دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رائٹ فل گائیڈنس کی۔ تو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، غار کے لوگوں نے اپنے تمام مسائل میں اللہ پر بھروسہ رکھا، اور اللہ نے انہیں بے پناہ حفاظت دی۔ اور جو ہے روحانی سبق کیا ملتا ہے؟ وہی توکل، اور دنیا سے جو آئسولیٹڈ ہو کر انہوں نے جو سٹیپ لیا، اور قیامت کی یاد، یہ تین چیز ہم کو جو ہے ایک اسپرچول لیسن ملتا ہے یہاں پر۔ اور غار کے لوگ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ مشکل وقت میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور دنیا سے الگ ہونا، یعنی غار کے کسی ایک جگہ تھی جو دنیا کی جو ڈسٹریکشن سے الگ تھی۔ ہاں، ہمیں دنیا سے الگ ہو کر عبادت نہیں کرنا چاہیے، مگر اس سچویشن میں جو کر سکتے تھے وہ لوگ، انہوں نے بالکل وہی کیا جہاں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اسپیشلی آئسولیشن میں۔ تو اور قیامت کیا، اس لیے ایون ہم نماز میں جو ایک اسپرچول کنیکشن ہوتا ہے ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، نماز میں بھی ہم جو ہے کسی سے بات نہیں کرتے یہی وجہ سے، اور کوئی خود موومنٹ بھی نہیں لیتے ہم۔ اور قیامت کی یاد، یہ واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کمپلیٹ کس طرح جو ہے قدرت ہے وہ پتہ چل رہی ہے، جیسے انہوں نے انہیں سلا دیا، پھر جگایا، اور وہ باڈی ڈیکمپوز بھی نہیں ہوئی، وہ بھی غور و فکر کی بات ہے نا۔ تو یہ تدبر میں یہ سارے چیزیں ہم کو ملتی ہے اس چھوٹی سی آیت نمبر 11 میں۔ اس آیت میں قرآن کی بے مثال ایلیکوینس کا اظہار ہے، جہاں گہری اور گہری باتیں چھوٹی، اور مجازی یعنی جو ہے میٹافوریکلی جو بات کی گئی ہے وہ بھی کتنی بڑی ہے۔ آیت نمبر 12 میں ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر اٹھایا ہم نے انہیں تاکہ، اب یہاں پر اویکننگ جو ان کی ہوئی اس کے بارے میں ڈسکشن ہے اس آیت میں، پھر اٹھایا ہم نے انہیں تاکہ ہم جان لے کون سا دو گروہ میں سے خوب گننے والا ہے اس کو جو
वो ठहरे रहे मुद्दत। तो क्या मतलब है, कौन से दो गिरोह है, और जो क्या गिनती उन लोग करना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पर समझेंगे। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बीच में क्या कॉन्वर्जेशन हो रहा था उनके जागने के बाद। जागने के बाद वो लोग ऑब्वियसली एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे ना, अरे हम कितने साल सोए थे, क्या आपको आइडिया है, क्या आपको याद है, एक दूसरे से पूछ रहे थे वो नौजवान। तो वो पॉसिबली हो सकता है, या और कौन से गिरोह हो सकते हैं वो हम समझेंगे आयत नंबर 12 में। सुम्मा, सुम्मा जो है, जिस तरह फ़ज़रबना, फ यानी इमीडिएट इफेक्ट से उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कान पर पर्दा डाल दिया था, इमीडिएट इफेक्ट से। उस इमीडिएट दुआ के बाद इमीडिएट इफेक्ट से कान पर पर्दा डाल दिया गया था। तो फा का ऑपोजिट हमने पढ़ा था फौरन, जिस तरह कुन फ या कुन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑर्डर दिया और वो हो जाता है, फ या कुन। उस तरह उसका ऑपोजिट है सुम्मा। तो कुरान में जहां जहां सुम्मा आता है, हमको माइंड में क्या रखना है, ऑपोजिट ऑफ फौरन, क्विकली नहीं है, एक ऑर्डर में है, थोड़ा स्टेजेस में है, थोड़ा डिले से है। सुम्मा आई मीन इवेंचुअली, इवेंचुअली है सुम्मा। काम ऑर्डर में या इवेंचुअली हो रहा है विथ नेसेसरी डिलेस। जैसा इंसान का क्रिएशन है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाद एक स्टेज आता है, उसके बाद एक स्टेज आता है, उसके बाद एक स्टेज, कंप्लीट पूरा जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं साइंस में, बायोलॉजी में, उस तरह क्या वो फौरन है? नहीं। और पेट में माँ जो है, जो बच्चे को रखती है, क्या बच्चा फौरन पैदा हो जाता है? नहीं। तो 9 मंथ्स का डिले होकर बर्थ होती है। तो ये बेहतरीन मिसाल है सुम्मा की। तो यहाँ पर सुम्मा जो यूज किया गया है, सुम्मा के दो गिरोहों में से कौन उनके ठहरने की मुद्दत, कौन सही काउंट कर सकता है, वो एक दूसरे में डिस्कस कर रहे थे। या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक सेकेंड ओपिनियन भी है जो स्कॉलर्स कहते हैं, जब उन्होंने सवाल किया था, किसने सवाल किया था ये? मुशरिकीन ने। नजर बिन हारिस गया था सवाल कर, आई मीन पूछने के लिए क्या किया जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उनका ईमान तो बढ़ते जा रहा है, फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने ज्यूस रैबाई से क्वेश्चंस लेके आए थे, 3 क्वेश्चंस। वो 3 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन था असहाबे कहफ का, सॉरी रूह का था, रूह के बाद असहाबे कहफ का था। तो असहाबे कहफ का क्वेश्चन का रिप्लाई भी तो देना है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इनडायरेक्टली उन मुशरिकीन को ये बता रहे हैं, या फिर मुशरिकीन और अहबर टू गिरोह है ना वो, इस आयत में दो गिरोह का डिस्कशन है। तो शायद वो नौजवान हो सकते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, या फिर ये मुशरिकीन और अहबर, क्योंकि सवाल उन्होंने ठहराया था अल्लाह के भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अब तुम लोग बताओ कितने साल का जो है वो लोग सोए थे, अब बताओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैलेंज कर रहे हैं आयत नंबर 12 में, एंड इवन 13 में भी। तो इस आयत नंबर 12 में भी एक चैलेंज है जो उन अहबर और मुशरिकीन पर ठहराया जा रहा है। तुम्हें सारी बात पता है ना असहाबे कहफ की, तो अब बताओ कितने साल सोए? तुम्हें भी नहीं पता वो साल, सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए कुरान में मेंशन नहीं किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, एक हिकमत से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो, जैसा सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी डिटेल में है, अब असहाबे कहफ की भी कहानी डिटेल में बता सकता था अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नहीं बताया। बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट टू चैलेंज देम। यू ऑल्सो डोंट नो, ओनली आई नो दैट। तो बास ना हम, बासा से है, दैट इज दे वर वेरी क्लोज टू डेथ। तो डेथ के क्लोज रिलेशनशिप को बास नाहुम कहते हैं। मरे नहीं थे वो, मरते तो डिकम्पोज हो जाते और सिर्फ हड्डियां बचती, या वो भी गल जाते इतने साल सोने के बाद। बट उनकी बॉडी तो प्रिजर्व्ड और इंटैक्ट है। तो कुरान क्या बता रहा है, कितने साल सोए प्रीवियस आयत में? गिनती के गिने चुने दिन, इतना ही बोला बताया गया है कुरान में। तो अब स्कॉलर्स के ओपिनियंस रहेंगे, क्यों ना रहेंगे, वो तो स्कॉलर्स है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो यहाँ पर फ्रेम कर रहे हैं आयत, उनको चैलेंज देकर, वो यहाँ पर हम समझेंगे। और कुरान में डिफरेंट प्लेसेस में जिस तरह बास नाहुम आया है, बादल, बादल मौत, तो बाद का मीनिंग जो है, या फिर रिसरेक्शन या दोबारा उठने से भी आया है, समथिंग रिलेटेड टू डेथ। तो हदीस में आया है
کہ یہ ایکچولی ایک جو ہے ضعیف حدیث ہے، مگر قرآن اور دوسری احادیث کو سپورٹ کرتی ہے یہ ضعیف حدیث. سو ہم کیوں نہ عبرت کے لیے ڈسکس کریں. تو یہ یہ حدیث میں بتایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند موت کی بہن ہے. یہ جملہ بعض اقوال اور روایت میں موجود ہے، نیند موت کی بہن ہے. تو دس آیت از شوئنگ us ریلیشن شپ بٹوین سلیپ اینڈ ڈیتھ. تو یہ بھی غور و فکر تدبر کی پوائنٹ ہے، سلیپ اور ڈیتھ کا ریلیشن. اب ہم سو رہے ہیں رات میں، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھیں. کیوں؟ سلیپ اور ڈیتھ بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے. یہ روایت عام طور پر ضعیف ہے، مگر ہم جو ہے عبرت کے لیے یہاں پر اس آیت کے مفہوم یا پھر قرآن اور دوسرے احادیث کے مطابق ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور صبح کی دعا میں دیکھیے، غور کریں، اس میں صبح کی دعا میں بعد ما اماتنا آتا ہے، الحمد للہ الذی احیانا بعد. تو بعثناہم اور بعد ما اماتنا سیم روٹ ورڈ، سیم ورڈ ہے ایکچولی. تو جو صحیح بخاری میں مینشنڈ ہے، نیند سے بیدار ہونے کی دعا. اور جو ہے کچھ اسکالرس کہتے ہیں، یہ حدیث تو نہیں ہے مگر اسکالرس کہتے ہیں وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ. مطلب یہ ہے کہ جنت کے لوگوں کے بارے میں یہ اسکالرس نے اوپینین دیا ہے کہ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ٹائپ کے اسکالرس نے وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ کہا ہے، جس سے مراد ہے کہ جنت میں کوئی نیند ویند نہیں آئے گی، کسی کو نیند کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. نیند کیوں ہوتی ہے؟ کیوں سوتے ہیں ہم؟ ٹو ریجوینیٹ. ہم ٹائرڈ ہوتے ہیں، سوتے ہیں، اور ریجوینیٹ کرنے کے لیے اگلے دن اٹھتے ہیں. تو جنت میں ہم تھکیں گے نہیں تو نیند کیسے آئے گی؟ تو اسکالرز نے اس لیے یہاں پر بھی نیند سے ریلیٹڈ بات کہی ہے. اور ہم سوتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو روح نکل جاتی ہے ہمارے جسم میں سے، یہ ایک حقیقت ہے نا. تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یہ بات کہ ہم جب سوتے ہیں تو روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے، مگر کمپلیٹلی نہیں نکلتی. اٹ سیمس ایک سٹرینڈ سے جڑی رہتی ہے ہماری روح ہمارے جسم سے، ہماری روح سے. ہماری روح جو ہے ہمارے جسم سے ایک سٹرینڈ سے کنیکٹڈ رہتی ہے. اگر وہ سٹرینڈ بھی نکل جائے تو موت لازم ہے. اور جب ہم اٹھتے ہیں تو روح واپس آ جاتی ہے اور وہ سٹرینڈ جو ہے ری جوائن ہو جاتا ہے. اسکالرز اس طرح کہتے ہیں. تو سورہ زمر میں بتایا گیا ہے اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. تو روح کا قبض کرنا سنی سنائی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زمر میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہی جو ہے سولز کو جو ہے جب سوتے ہیں ہم، انہوں نے قبض کر لیا ہے. پھر جن پر موت کا حکم لگ جاتا ہے، لگ چکا ہے، انہیں تو روک لیتا ہے. تو وہ روح اللہ کے پاس ہی رک جاتی ہے جس کسی پر موت کا حکم آ گیا تو. اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. تو دس از کمپلیٹ سینیریو ریلیشن بٹوین سلیپ اینڈ ڈیتھ جو اس آیت میں ہم کو سمجھنا ہے. چیلنج کے علاوہ سلیپ اینڈ ڈیتھ کا کانسیپٹ اس آیت سے ہمیں ڈیرائیو کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور اللہ کے سائنس اینڈ میریکلز پر غور و فکر کرنی چاہیے. ہز آگے آیت میں کیا آیا ہے؟ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین. تو یہاں پر حزبینی اور احصا کو ہم سمجھیں گے، باقی تو سمپل ہے لما لبثوا امدا، مدت، وہ ٹھہرے رہے مدت تک. تو حز کیا ہے، حزبینی، اور احصا کیا ہے، ہم اب سمجھیں گے. تو حز جو ہے ایک پرٹیکولر کیٹیگری کے لوگ کو کہتے ہیں. جیسا آتا ہے حزب اللہ، جو لیبنان کا جو ریسسٹنس گروپ ہے حزب اللہ، یا پھر حزب و شیاطین بھی آیا ہے کچھ پلیسز پر. تو حزب اپنی دنیا کو، حزب اللہ کیا ہے؟ وہ کیٹیگری کے لوگ، وہ گروہ، اردو میں گروہ کہتے ہیں GIROH، گروہ، وہ گروہ جو اپنی دنیا کو اللہ کی مرضی سے گزارنے والے ہیں، وہ ہے حزب اللہ. حزب و شیاطین کون ہے؟ شیطان کا گروہ، شیطان کے فیوریٹ لوگ، یا پھر جو لوگ شیطان کو فیوریٹزم دکھاتے ہیں، مطلب وہ جو شیطان کے وسپرز کے مطابق کام کرتے ہیں.
تو دونوں کا اسپیسیفک ایجنڈا ہے. تو ہز ورڈ جو ہے ایک ایسے کیٹیگری کے لوگ جن کا اسپیسیفک ایجنڈا ہے یا تو اللہ سے اور اللہ یا ان کی اطاعت کرنا یا پھر شیطان کا فیوریٹ بن کر رہ جانا. تو یہ ہے کیٹیگریز جن کے ایجنڈا سے. تو دو گروہوں سے اس آیت میں کیا مراد ہے؟ ہم نے ڈسکس کیا تھا یہود اور نصارہ، کرسچینز یا پھر مشرکین، کیونکہ انہوں نے ہی تو سوال اٹھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بتاؤ اصحاب کہف کیا ہے اگر تم ایکچوئل نبی ہو. اور سیکنڈ گروپ جو ہے شاید اصحاب کہف نے ایک دوسرے سے کہا ہوگا. تو دیر آر ملٹیپل اوپینینس ان دس. تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کیا ہم کتنے سال سوئے ہوں گے بتائیے بول کر، ہم ان دونوں نے کیا خیال ہے بتاؤ ہم کتنے سال سوئے ہوں گے. تھرڈ گروہ یہاں پر یہ پاسبلٹی ہے. تھرڈ، جب واپس اٹھے تو شہر کے لوگوں میں دو گروہ بتائے گئے. وہ لوگ نیند لے کر جب اٹھے، نیند لے کر اٹھنے کی بات ہو رہی ہے نا اس آیت میں، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ دو گروہ کے لوگ، ایک گروہ کے لوگ چاہ رہے تھے کہ ان کے نام کچھ دیوار پر لکھ دیں کہ یہ لوگ اتنے اسپیشل ہیں، دے آر اے میریکل آف اللہ بول کر. تو یہ بھی کام ہوا ہے نا، اسکرپچرز میں لکھا گیا وغیرہ، ٹومز پر لکھا گیا یا راکس پہ لکھا گیا، رائٹ، ہم یہ پڑھے تھے. اور دوسرا گروہ چاہ رہا تھا کہ ہم ان کے نام کی مسجد بنا دیں یا مونیومنٹ بنا دیں، جو ایکچوئل وہ ٹرکی ہو، ایفیسس ٹرکی میں یا پھر جارڈن میں، عمان جارڈن میں، ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو یہ پاسبلٹیز ہے گروہ کی. اور چوتھا مسلمان اور قریش، مسلمان اور قریش ہو سکتے ہیں. تو یہ ملٹیپل اوپینین ہے، ہم جو بھی اوپینین لیں اس میں اپنی عبرت حاصل کرنے کا مفہوم لیں. حسا، احسا جو ورڈ آیا ہے ایکچوئل میننگ ہے سٹونز، پیبلز. تو سوچئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا ورڈ یہاں پر کیوں یوز کیے؟ حسا پیبلز کا ورڈ یوز کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہاں پر ایکچوئل میں جو عربز ہوا کرتے تھے اس دور میں، شاید آج کے دور میں بھی عربز جو ہے کسی بھی چیز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اسپیشلی پیبلز یوز کیا کرتے تھے، کاؤنٹ کرنے کے لیے کچھ بھی. تو ان کو اس آیت میں کاؤنٹ کرنے کو ہی بتایا جا رہا ہے، رائٹ. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کا ایک گروہ مشرکین ہے اور دوسرا احبر بھی، یہ بھی ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ حقیقت واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس آیت کا مفہوم، ہم بس تدبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کاؤنٹ کرنے کے لیے تم اب پیبلز استعمال کر کے جو ہے عرب جو یوز کرتے تھے وہی ورڈ یہاں پر یوز کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کاؤنٹ کرنے کا. احسا، عربs کسی چیز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے پیبلز کا استعمال کرتے تھے. اب آتا ہے مدت، آمدہ جو لاسٹ ورڈ ہے آیت نمبر 12 کا. کون بتائے گا وہ کتنی مدت تک سوئے تھے؟ تم میرے رسول کو کوئز کرنے چلے تھے. اصل حقیقت تو تمہیں بھی نہیں پتا ہے، مجھے پتا ہے، میں اللہ ہوں، مجھے پتا ہے کتنے سال وہ رہے. تم اب کاؤنٹ کر لیتے رہو، شاید وہ 100 یا 200، تم جو گریک فلسفیز میں لکھ رہے ہو اتنے سال سوئے، 7 سلیپرز تھے. نہ میں نے کتنا کاؤنٹ تھا ان نوجوان کا وہ بتایا، نہ میں نے کتنے سال سوئے وہ بتایا، یہ دونوں بھی میں نے نہیں بتایا. اب تمہیں بھی پوری بات نہیں پتا ہے، صرف اللہ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا بھی دیں تو تم کیسے ویریفائی کرو گے کتنے سال سوئے وہ؟ کیونکہ تمہیں خود بھی نہیں پتا ہے، تم اندازہ لگا کے اسکرپچرز پہ اسکرپچرز لکھ رہے ہو، تو تم بھی تو پوری بات حقیقت نہیں جانتے. تو اس آیت میں جو ہے چیلنج ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان پر کیا. آیت نمبر 9 میں بھی چیلنج تھا کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کرنا یا قرآن کی آیتوں پر سوال کرنا، یہ بس جو ہے مشرکین اور احبر کے کام تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے ان کو چیلنج کیا. تو آگے ہم آیت نمبر 13 جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. آیت نمبر 13 ہے نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناہم ہدی. ہم بیان کرتے ہیں. تو پچھلی آیت میں کیا تھا؟ چیلنج کرو، میں چیلنج کرتا ہوں تم کاؤنٹ کرو کہ کب تک سوئے تھے وہ لوگ. تو اس آیت میں بتا رہے ہیں ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبر ان کی، ساتھ حق کے، ان کی ایکچوئل کیا تھی خبر ہم بیان کرتے ہیں.
آپ میرے رسول کو پر کوئز کرنے چلے تھے، مگر حقیقت تو ہم بیان کرتے ہیں. خبر ان کی ساتھ حق کے ساتھ ریالٹی کیا تھی. بے شک وہ چند نوجوان تھے، فتیتن کی ایج کے تھے. فتیتن ہم نے نوجوان کے لیے پڑھا تھا، جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدایت میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کر دیا کہ ان لوگ ہدایت سیکھ کرنے آئے تھے، ایکچوئل رشد سیکھ کرنے آئے تھے. آیت نمبر 10 میں تھا، تو آیت نمبر 13 میں بتا دیا کہ ہم نے ان کا رشد اور اضافہ کر دیا، ان کی ہدایت اور اضافہ کر دی. نحن نقص علیک، صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے حقیقت ان کی. اگر میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں گا تو آپ ویریفائی کس طرح کرو گے؟ تم خود نہیں جانتے. تو لوگ جو کہانی سناتے ہیں کسی بھی سچ جھوٹ ملا کر سنا سکتے ہیں لوگ، وہ حق اور حقیقت نہیں ہو سکتی. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے وہی حق اور حقیقت ہے. اور اب اس آیت میں فار دا فرسٹ ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحی میں یہ واقعے کو بتانے کی وجہ بیان کی. دا ریزن فار ریویلیشن، یہاں پر یہ کمپلیٹ سٹوری کا ریزن آف ریویلیشن آیت نمبر 13 میں ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، رائٹ؟ ان بٹوین عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ. اور جب تک جو ہے انجیل بھی نازل ہو چکی تھی، گاسپلز بن چکے تھے، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سب کچھ نازل ہو چکے تھے، اور ان لوگ خلط ملط بھی کر چکے تھے. تو بائبل میں یہ سٹوری کی انٹری نہیں ہے، بائبل میں یہ واقعہ نہیں ہے. حالانکہ نجران کے کرسچین سیلیبریٹ کرتے تھے یہ فیسٹیول، رائٹ؟ یہ اصحاب کہف کا 7 سلیپرز کا فیسٹیول وہ لوگ آج تک بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، مگر ان کے بائبل میں ہی نہیں ہے یہ. تو کیوں نہیں ہے؟ یہ وجہ تھی کہ آلریڈی گاسپلس آ گئے تھے، اور سب کچھ جو ہے ایڈیشنز ان لوگوں کے ہو گئے تھے، پبلشنگ ہو گئی تھی گاسپلس کی وغیرہ. تو اس لیے جو ہے اصل حقیقت قرآن بیان کرتی ہے بول کر یہاں پر بتایا گیا ہے. نبأکم بالحق، یہاں پر 3 چیزیں ہیں ہم کو تدبر کرنے کے لیے. ایک ریالٹی، ایک ایکیوریسی، اور ایک ریئل پرپس. اصل وجہ بتائی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ریزن فار ریولیشن. تو ریالٹی کیا ہے؟ یہ کہانی سچی ہے، میڈ اپ سٹوری نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے فیلسی. دوسری بات، ایکیوریٹ ہے یہ کہانی. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایکیوریٹلی بتائے گا یہ کہانی. تم لوگ خلط ملط کر کے جو ہے کئی تورات کے والیومز بنائے اہبر لوگ، ہاں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکیوریسی رکھے گا، ایکیوریٹلی بتائے گا. کچھ چند آیتوں میں تمام سٹوری بیان کر دے گا، عمل کے جو ہے تدبر کے پوائنٹس کے ساتھ. تو سٹیپ بائی سٹیپ سما کے ساتھ بہت ہی ڈیوائنلی آرگنائزڈ وے میں بتائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو غور کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح جو ہے یہ ردم رکھا ہے، امیزنگ ردم آف قرآن. جو آیت نمبر 10 کا خلاصہ آیت نمبر 14 سے 16 تک ہے، یہ سٹوری سے متعلق ہے. یہ امیزنگ ردم جو ہے آیت نمبر 10 سے شروع ہوئی، 9 سے شروع ہوئی ایکچولی یہ سٹوری. تو آیت نمبر 9 میں تو ایک پری ٹیکسٹ یا پھر سمری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمری بعد میں نہیں دیتے، سمری سٹارٹنگ میں دے دیتے ہیں تاکہ ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، تاکہ ان پر چیلنج ہو جائے جو سوال اٹھاتے ہیں. اس لیے وہ پری ٹیکسٹ یا سمری دی گئی ہے انیشیلی آیت نمبر 9 میں. آیت نمبر 10 میں جو ہے دعا کیا ہے، دعا آئی ہے، کیوں انہوں نے غار میں جو دعا کی اور کس طرح دعا کی، اس کا خلاصہ آیت نمبر انشاءاللہ 14 to 16 میں آئے گا. اور آیت نمبر 11 میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا، وہ ڈسکشن جو ہے ڈیٹیل میں 17 to 18 میں بتایا جائے گا. اور آیت نمبر 12 میں جو ریئل چیلنج آیا ہے، کاؤنٹ کریے تم لوگ احصا سے، تو وہ اس کا خلاصہ 19 سے 21 میں آئے گا. اور آیت نمبر 13 جو ہے اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا کمپلیٹ ڈیٹیلز 22 to 26 تک آئے گا، اور یہ کہانی کلوز ہو جائے گی سورہ کہف میں 26 تک ہے. تو ریئل پرپس، یہ آرگنائزڈ وے ہے، ایکیوریسی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینٹین کی اس قرآن میں. یہ صرف ایک اللہ ہی کر سکتا ہے جو کریٹر ہے
جو زمین اور آسمان کا رب ہے، صرف وہی کر سکتا ہے اس طرح کا امیزنگ ردم اور میریکل۔ ریئل پرپس کیا ہے جو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں؟ مورالٹی اوور فکشن۔ کیا ہے ریئل پرپس؟ فار دا اسٹیک آف اسٹوری ٹیلنگ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہانی کا مقصد کے لیے بتا رہا ہے، ہمارے خود کے عمل اور سیلف امپروومنٹ کے لیے بتا رہا ہے۔ کیا ہے اس میں عمل؟ پہلے اللہ کو پکارو اور مجھ سے جو ہے ہدایت کی دعا مانگو، مجھ سے مدد مانگو۔ اس لیے جب انہوں نے ٹرکی کویشچن کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ڈیوائن ثبوت دے دیا اس واقعے کو، کہ وہی نازل کر کے اس کے ذریعے، وہی کے ذریعے جو ہے ثبوت دے دیا اس کہانی کے سٹوری کا، ثبوت یہ دے دیا کہ یہی میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور سپیچ لیس کر دیا ان مشرک اور رہبر کو۔ وہ لوگ سپیچ لیس ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ یہ اللہ کا خیم کلام ہے، خیم کلام ہے، جو آیت نمبر 1 اور 2 میں ہم نے پڑھا تھا۔ یہ ایک خیم کتاب ہے قرآن، انڈیویٹڈ، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اسے پڑھ کے اپنے دل میں اتارے، قلب میں اترے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اس آیت میں پرپس بتانا چاہ رہا ہے وہ پرپس کو ہم سمجھیں گے، اپنا پرپس آف ایگزسٹنس ہم سمجھتے رہیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قربت حاصل کریں گے۔ انہو فطیۃ آمنوا وزدناہم ہدا، یہ لاسٹ فریز ہے آیت نمبر 13 میں۔ کاز اینڈ افیکٹ یہاں پر سمجھنا ہے ہمیں، مطلب یہ کہ اگر ہم اللہ کے قریب جائیں گے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ اللہ ہمارے قریب آئے گا تو ہم ہدایت پر آئیں گے، ایسا نہیں ہے نا۔ ہم اللہ کے قریب آئیں گے، ہم اپنے لائف میں ایک اچھائی کا کام کریں گے، ایک احسان کا کام ایکسٹرا کریں گے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قدم ہمارے پاس آئیں گے، 10 قدم سوری، تو جب ہم کچھ اور احسان کا کام کریں گے اور اچھا کام کریں گے، اپنے آپ کو امپروو، سیلف امپرووائزیشن سے ایک ایک کام بیٹر کرتے جائیں گے، ہمارے کل سے بہتر آج ہم کچھ اور بہتر کرتے جائیں گے، تو اس عمل کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوڑ کر آئے گا ہماری طرف۔ تو یہ حدیث قدسی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، تو یہ کاز اینڈ افیکٹ بار بار قرآن میں آیا ہے۔ انہو فطیۃ آمنوا وزدناہم ہدا، انہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور ایکسکلوزیو اللہ سے مدد مانگی، دعا کی، تو اللہ، اس کا افیکٹ کیا تھا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہی مطلب ہے نا وزدناہم ہدا کا۔ تو حدیث قدسی آتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور محبت کا بیان کرتی ہے۔ کون سا دوسرا گاڈ ہے دنیا میں جو اس طرح مرسی دکھاتا ہے، یا کوئی قریب آتا بھی ہے، کوئی جو ہے ہمارے پرابلمس بھی سالو کرتا ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ وہی اصل جو ہے عبادت کرنے کے لائق ہے۔ یہ ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، چاہے قدم چھوٹے ہو، بیبی سٹیپس ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سیلف امپرووائزیشن میں، آپ آج نماز میں دوسرے تھاٹ سے پڑھ لی یا خشوع سے نہیں پڑھے، اگلی نماز خشوع سے پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ ہے سیلف امپرووائزیشن، رائٹ؟ کیونکہ اللہ کا جواب ہماری کوشش سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سورہ احزاب میں آیا ہے، اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ مطلب دس از کمپلیٹلی اپوزٹ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت میں اضافہ کر سکتا ہے تو سوچیے اس کا اپوزٹ کیا ہے۔ ہم اگر جو ہے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں اور اللہ کو بھول گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ان دنیاوی کاموں میں اور مشغول کر دے گا اور اضافہ کر دے گا اس گمراہی میں۔ تو اس سے بھی ہم کو ڈرنا چاہیے۔ تو پہلا قدم کس کو لینا ہے؟ صرف ہم کو۔ اللہ نہیں چاہ رہا تو ہم ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اگر یہ ہم کوئی کہتے ہیں سوال، کسی کا یہ سوال ہے اللہ ہی نہیں چاہ رہا ہے تو ہم کو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو ایسے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تک ہم پہلا قدم نہیں بڑھاتے، ہم سیلف امپروومنٹ نہیں کرتے، تو ہمارے لائف میں وہ تبدیلی نہیں آئے گی، وہ تقویٰ نہیں آئے گا۔ وہ تقویٰ نہیں آئے گا تو ہدایت نہیں آئے گی۔ کیوں بتائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدی للمتقین؟ کسی مقصد سے ہی۔ تو
یہاں پر جو اللہ کے راستے میں بڑھتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلا قدم اور کام آسان بھی کر دیتا ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ پیپل کامنلی سے کام نہیں بن رہے ہیں، اب کیا کریں، ہمارے کام ہی نہیں بنتے ہیں، تو ہمیں تو دوسروں کی مدد لینی چاہیے۔ کیوں کام نہیں بن رہے ہیں؟ استغفار کریں، اللہ کی قربت حاصل کریں، اپنی لائف میں سیلف امپرومنٹ کریں، عبادتوں میں امپرومنٹ لائیں، اللہ کی قربت حاصل کریں۔ قریب ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے، تو کیوں ہمارے کام نہیں بنیں گے؟ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ میں تمہارے کام آسان کر دوں گا، تو جب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں سوفسٹیکیٹڈلی چلتا ہے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے میں مشغول ہوتا ہے، صرف گاڈ کانشیسنس جو ہو جاتی ہے، وہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو ہمارے کام آسان ہوتے جاتے ہیں۔ ہمیں فریکوینٹلی ذکر بتائے گئے ہیں اللہ کی قربت حاصل کرنے۔ ہمیں کچھ دعا کرنی ہے، کچھ بات منوانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کئی طریقے بتائے گئے ہیں، کئی دعائیں بتائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کر سکتے ہیں ہم۔ شکر بار بار فریکوینٹلی کرنے سے ہم کو ملتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام معاملے اپنے ذمے لے لیتا ہے جو شخص جو ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔ تو رہی بات فتیتن کی، یہاں پر بس نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بہتر ٹائم، اپنے گولڈن ٹائم کیا ہے ان کی، فتیتن ایج جو ہے ان کا گولڈن پیریڈ ہے، ایسی ایج پھر نہیں آئے گی، ایسے سکلز پوٹینشیلز اپلائی کرنے کا وقت پھر نہیں آئے گا نوجوانوں کو، تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے والے بن جائیں۔ تو جب آپ دنیا میں ہے تو آخرت کی بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کاز کے لیے، فار دا کاز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ویسے بھی کام کریں آپ، کیونکہ یہ ایج واپس نہیں آئے گی۔ جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہدایت انہی کو دیتا ہے جو اسے تلاش کرتے ہیں، لیکن جو اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں دونوں بھی چیزیں ہیں، ہدایت میں اضافہ اور جو ہے دنیا میں مشغولیت، دونوں بھی مینشن ہے۔ تو ہم نے ایون سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اور سورہ کہف میں آگے بھی بتایا ہے میں مہر لگا دوں گا، مہر کی تو آیت ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی، سورہ آراف میں ہے، سورہ انفال میں ہے، مشغول کر دوں گا یہ بھی مینشن کیا گیا ہے، قرآن میں کئی پلیسز پہ ہے۔ تو ایک شخص جو ہے یہاں پر ایک لاسٹ حدیث میں مینشن کر کے یہ سیشن وائنڈ اپ کروں گی۔ ایک شخص جو ہے زنا نہیں کرتا جب تک وہ مومن ہو، اور نہ ہی وہ شراب پیتا ہے جب تک وہ مومن ہو، اور نہ ہی وہ چوری کرتا ہے جب تک کہ وہ مومن ہو۔ مطلب یہ کیا ہے، زنا یا پھر شراب یا پھر چوری، یہ تین چیزیں کیا ہے، کامن کیا ہے تین چیزوں میں؟ گناہ کبیرہ، شرک گناہ کبیرہ، اور یہ تین چیزیں گناہ کبیرہ۔ اگر یہ تین چیزوں میں مبتلا ہو کے اگر وہ معافی نہ مانگے، مسلمز کی ہی بات ہو رہی ہے، مومن کی، تو اس وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے، یہ ہم یہاں پر کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، اضافہ، ہدایت میں جو اضافے کی بات آئی اس سے ریلیٹڈ غور و فکر کریں۔ اس وقت جو یہ تین چار گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے مومن، اس وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور چڑیا کی طرح اس کے سر پر منڈراتا ہے، اور جو ہے اس کے دل سے نکل کر اڑ جاتی ہے وہ چڑیا، یہ حدیث میں منشن کیا گیا ہے۔ اور جب وہ رک جاتا ہے، مطلب وہ اب میں کیا کر رہا ہوں سوچ کر، جب اس نے معافی مانگی، جب وہ واپس آ جاتی ہے چڑیا، یہ منشن کیا گیا ہے حدیث میں، صحیح حدیث میں۔ تو ہدایت میں اضافیت یا دنیا میں مشغولیت، یا پھر دنیا میں جو ہے مومن بھی اتنے سنگین گناہ کر سکتا ہے، جس طرح شرک ہے، زنا ہے، شراب ہے، افطر اللہ ہے، یا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، چوری کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ تمام چیزیں کر کے بھی ہم ریئلائز کر کے فورگیونیس مانگیں، معافی مانگے، استغفار کریں، تو واپس وہ چڑیا واپس آ جاتی ہے، مطلب ہم ایمان کے دائرے میں واپس آ سکتے ہیں۔ تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی یہاں پر ہم سمجھ سکیں گے۔ تو اس کے دل میں واپس نہیں آ جاتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ تو کبیرہ گناہ کر کے بھی ایک مسلمان توبۃ النصوحہ کے بعد عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا کمپلیٹ خلاصہ آیت نمبر 11 to 13۔
جزاک اللہ خیر. اگر آپ چاہیں تو کچھ بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، ہمارے بیچ کچھ بھی ڈسکشن اس آیت کی جو ہے تدبر کو لے کر. آپ نے کیا سمجھا؟ کچھ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں، آپ کی ریفلیکٹیو پوائنٹ، آپ کی انٹرپریٹیشن، کچھ بھی ہم ڈسکس کریں گے، یا پھر کوئی سوال ہے تو بتائیں.